لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایک شعری فضا جو آپ کو حاصل ہوتی ہے جی جس جگہ پہ آپ کا ایک سرکل ہے، جب آپ دوسرے کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی شعری فضا آپ کو حاصل نہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بکھر جاتے ہیں، جیسے عظیم ہاشمی چلے گئے، امریکہ بہت عمدہ شاعر تھے، لیکن جب تک وہ واپس آئے شاعری بہت آگے جا چکی تھی. شاعر وہ بہت عمدہ شعر پہلے ہوگا، پھر انہوں نے تجربات بھی کی. تو آپ نے اپنے اندر کا، مجھے نہیں کبھی احساس ہوتا کہ آپ کو ہجرت کی وجہ سے کسی مشکل کا سامنا ہو، یعنی آپ نے اپنے اندر کا شاعر زندہ کیسے رکھا، اور وہ فضا کیا ہے. وہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ اکیلے زندگی گزارنا. ہمارے ان ملکوں میں ہماری آڈینس ڈفرینٹ ہے، پاکستان کی آڈینس ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے معاشیات کے جبر کے تحت ہجرت کی. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ لٹریچر ان کے لیے ایک لگژری ہے یا اپنی تہذیب سے دوبارہ جوڑنے کا عمل ہے. اور وہاں پہ ہمیں ایسی آڈینس دستیاب ہوتی ہے کہ جنہوں نے ہوم ورک کیا وہ ایک مسلسل ایک. تو آپ نے اس سارے عمر میں اپنے اندر کی شاعروں کو زندہ کیسے رکھا؟ میرے خیال میں تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ اور اپنے ہنر کے ساتھ مخلص ہیں، اور دوسری یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر کسی کا اپنا تجربہ ہے. میرا تجربہ یہ تھا کہ میں ذات کے سفر پہ تھی، تو جب آپ اپنی ذات کے ساتھ ہی ہم کلام رہتے ہیں تو آپ کو باہر کے لوگوں سے ہم کلام رہنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. کہ میں اپنے ساتھ ہم کلام رہی ہوں، اس لیے میرا تجربہ بھی ذاتی رہا ہے، اور مجھے باہر کی فضا کی اتنی کوئی زیادہ ضرورت نہیں. اور یہ جو لیکن کا تجربہ، آپ تو شاعرہ ہیں ہم جانتے ہیں، اور آپ کی شاعری بہت ہی وہ ایک نغمگی ہے اس میں، اور آپ کا کرافٹ جو ہے وہ صرف آپ کی بات کہنے تک کے لیے ہے. آپ یعنی یہ بے نیاز سی شاعرہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا، آپ وہ بالکل اس طرح کی شاعرہ نہیں ہیں جو است و خدوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے عروضی دام توڑ الفاظ اور بڑے پکے کام کے. نہیں، آپ کے پاس ایک نیچرل فلو ہے، اور آپ کا کرافٹ بھی ہمیں یہی سجیسٹ کرتا ہے کہ ان کے پاس جو کرافٹ ہے وہ ان کی بات کہنے کے، اور آپ اتنے مؤثر انداز میں وہ بات کہتی ہیں. تو یہ ایک ایریا ہے. لیکن گلزار کے فن کے ساتھ آپ کی جڑت کی ایک کمال کا ایک تجربہ ہے. میں جاننا چاہوں گا، تو گلزار ہمارا پسندیدہ شاعر ہے، ہم سب کا پسندیدہ شاعر ہے. پھر وہی بات آئے گی سرچ آف ان نون. گلزار کے گیتوں میں بھی کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ کھویا ہوا ہے ایک تو. اور لیکن یہ جو فلم لیکن ہے خاص طور سے اس کی میں بات کروں گی، جب میں نے دیکھی اس کو، غالباً اب تو آئے ہوئے بھی 25 سے 30 برس ہو گئے ہیں، جب میں نے دیکھی تو میں بہت زیادہ ایج کی نہیں تھی. اور مجھے وہ جو اس میں کردار ہے، وہ ہیروئن جو ہے ریوا، وہ کردار یہی ہے کہ وہ صحرا میں کہیں اسٹک ہو گئی ہے، اور مرنے اور جینے کے درمیان ایک لمحہ ہے جہاں سے اس کو آزادی چاہیے. تو وہ جو کرب ہے نا، اس کی اداکاری اپنی جگہ، ہدایت کاری بھی، لیکن وہ جو اس کا مین بنیادی جو اس کا آئیڈیا ہے فلم کا، وہ یہی ہے کہ جب آپ، وہ تو انہوں نے ایک موت اور زندگی کا، لیکن جب آپ اپنی زندگی میں بھی کہیں کسی ایک ریلیشن شپ میں اسٹک ہو جاتے ہیں، کسی ایک کیفیت میں، کسی محبت میں، کسی نفرت میں، پھر وہاں سے نکلنا جو ہے عذاب ہوتا ہے. وہ یا مر کر نکل سکتے ہیں، یا مکمل، نامکمل جیتے ہیں، نامکمل مرتے ہیں. تو وہ ایک دن گلشیر بٹ صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ مجھے فلم جب سے میں نے دیکھی مجھے یہ ہانٹ کرتی ہے، اور اس کے گیت بھی، اور اس کی وجہ یہی ہے. تو ان کو بہت پسند آیا. انہوں نے کہا یہ تو بالکل ایک مختلف نظریہ ہے، اور کیوں نہ اس کے اوپر ہم مل کر کام کریں. تو میں نے کہا لکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم پوری کتاب لکھ سکتے ہیں. لیکن پھر جب ہم نے لکھنا شروع کیا تو وہ اس میں اتنا کچھ شامل ہوتا گیا کہ اس کے گلزار کے میوزک سے ان کے، اگر شاعری میں کہیں ہمیں صوفیزم کا ٹچ ملتا ہے، کہیں کائناتی ہوتی بھی نظر آتی ہیں ان کی بعض نظمیں. تو صوفیزم جہاں پر ہمیں نظر آیا وہاں بات ہم نے اس کو ایک ناول کی طرح لکھا ہے. جیسے میں گلشیر بٹ اور ڈاکٹر عثمان، ہم رحیم یار خان والے صحرا میں گئے ہیں، اور وہاں ہم ایک کانفرنس کے بعد ملے ہیں، اور وہاں سے پھر صحرا میں بیٹھے، اور پھر وہاں سے گلزار کا ذکر، اور پھر ہم پورے اس کو کینوس پر پھیلا دیتے ہیں. تو
پھر اس میں ہم رومی کو لے آئے، آسمان نے ترک شاعروں کی صوفیزم پہ بات کی، گلشیر بٹ نے، میں نے پنجابی شاعری پر بات کی، صوفیوں پر، اس طرح ان سب کو ہم نے گلزار اور ان کے کام، ان کی شخصیت سے کنیکٹ کیا۔ اسی طرح میوزک کو، راجستھان میں جو راگ مانڈ ہے وہ مجھے بہت اسی طرح سے شروع سے ہی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ صحرا کا مانڈ ہے، جب میں نے سنا تھا تو پھر جب مجھے پتا چلا کہ یہ صحرا کا مانڈ ہے تو آپ کے اندر کا جو صحرا ہوتا ہے نا، وہ اس کو سن کر ایک دم اس کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ بھی ٹھاٹھے مارنے لگتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیوں بے چین ہوتی ہوں میں یہ والا میوزک سن کے، لیکن پھر پتا چلا کہ وہ صحرا کا راگ ہے۔ پھر اس پر ریسرچ کی، پھر پتا چلا کہ مائی اللہ والی تھیں، ان کے آباء و اجداد میں یہ زیادہ پرانا نہیں ہے، یہ سنیو جی آرچی ہے جو اس کا جو ٹپیکل میوزک ہے، یہ ابھی کوئی پارٹیشن سے پہلے راجا مہاراجاؤں کے محلوں میں وہ اور ان کی فیملی کیا کرتی تھی پیش، اور ان کو ابھی کچھ 50-60 برس پہلے پھر انڈیا میں اس پر ان کا جو ایوارڈ ہوتا ہے پدم شری شاید، وہ بھی ان کو مائی کو ملا۔ تو یہ سب چیزیں پھر ہم نے ان سب چیزوں کو، ان معلومات کو کنیکٹ کیا، ایک ان کو ہم نے کہانی ناول کی صورت میں، تو وہ بڑا اچھا تجربہ تھا ویسے کہ لوگوں کے لیے اس کی تفہیم بھی ہوئی، اور گلزار صاحب کے فن کی جو مختلف جہتیں ہیں وہ سامنے ہم لا سکے کہ ہدایت کاری ہے، موسیقی ہے، لیرکس لکھنا، مصرے بننا، نظمیں، غزلیں، شاعری جو بھی، اور فوکس اس کا تھا فلم لیکن، تو اس کو ہم نے فلم کے ہر سین کو ڈسکس کیا، اور ہر سین میں پھر اس کے بعد اس کی جو بھی جزیات تھیں ان کو اس طرح سے کلر دیا۔ گلزار صاحب کا کیسا رہا رد عمل؟ بہت بہت خوش کیا، مبارک بھی دی، فون بھی کیا، اور بات چیت میں بہت اپریشیٹ کیا کہ بہت خوبصورت لکھا۔ تو بس ہم نے تو اپنے پیشن سے لکھا تھا، لیکن ان کی داد بھی مل گئی تو اچھا ہو گیا۔ بالکل یعنی بلا شبہ بہت عمدہ وہ ہے فلم، اور بڑا وہ کمبینیشن ہے، اور آپ نے راگ بانڈ کا، یہ راجستھان والے لوگ، اور ہمارے بالخصوص مہدی حسن یہ بھی راجستھان سے، اور بہت اچھا ہمارے ادھر ہے نصیب لال، وہ بھی راگ بانڈ میں بہت بنیادی طور پر ان کا راگ وہی ہے۔ نجیب کاظمی صاحب میوزک لور ہے، اور یقیناً انجوائے کر رہے ہیں میوزک کا جو سلسلہ۔ اب آپ کی تیسری کتاب کی بات کرتے ہیں، وہ آپ نے بتایا کہ وہ پبلش ہوئی، پہلی کتاب سے یہ دوسری کتاب تک جو شیری ہے، اب کیا محسوس کرتی ہیں؟ ایک تو فن شاعری میں کیا تبدیلیاں آئیں، اور آپ کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں، اور اس کتاب میں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ زندگی کا یہ جو سفر ہے اب آپ کے لیے کیا مان بھی ہے؟ ایک سوال میں آپ نے بہت سارے بڑا سوال ہے۔ دوسری کتاب میری اب 20 برس بعد، 20 برس ہو گئے پہلی کتاب میں، اس میں کچھ میں نے جان بوجھ کر بھی تاخیر کی، کیونکہ اگر آپ جلدی جلدی کتابیں لاتے ہیں تو آپ کا جو فنی سفر ہے نا وہ آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور کیا نمود ہوئی ہے، کیا نشو و نما ہے شعری آپ کے محاسن میں۔ تو اس کے لیے بھی میں نے تھوڑا سا کیا، اور پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ اچانک کچھ سال کے وقفے میں میرا اسلوب جو ہے نفسیات وہ اس قدر بدل گئی ہیں، اور ہاں وہ اس قدر بدل گئی ہیں، اور میرے موضوعات بہت بدل گئے، اور میرے موضوعات جو ہیں وہ زمینی سے کائناتی ہوتے جا رہے ہیں، اور ذرا زیادہ فلسافیکل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ میں نے یہ سوچا کہ نہیں، اس کو تھوڑا اور ابھی کچھ اور نئی چیزیں بھی، جیسے کوئی نہ کوئی ہوتا ہی آمد ہوتی رہتی ہے، تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو تھوڑا اور ٹائم دیتے ہیں، اس میں سے کافی ساری چیزیں اب اور نکل جائیں گی، کیونکہ وہ اب میچ نہیں کر رہی ہیں۔ جو پہلے کی چیزیں تھیں اپنی جگہ، وہ بھی یہ نہیں کہ وہ خراب چیزیں یا بری ہیں، لیکن وہ میرے اب کے مزاج اور میری اب کی نفسیات اور میرے موضوعات سے کافی زیادہ مختلف ہیں، تو اس لیے ان کو اس کتاب میں ان کا ہونا نہیں۔ تو یہ ایک فرق آیا ہے بہت بڑا کہ میرا